إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. چاہا بہتوں نے کتاب والوں میں سے کہ واپس کرے تم کو پیچھے سے ایمان تمہارے کہ کافر حسد سے نزدیک نفسوں اپنے کے پیچھے سے اس کے ظاہر ہو گیا واسطے ان کے حق پس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم تحقیق اللہ پر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اور تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت کتابوں نے چاہا یعنی بہت کتابوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ آیت کا جو پورا مفہوم جو ہے نا یہ بہت اس میں بہت زبردست دلچسپ جو ہے نا بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے جو ہے نا اس وقت جو ہے نا ایک حربہ چلتے تھے، یہ جو یہودی وغیرہ تھے کافر وغیرہ تھے ان کو بہت زیادہ حسد ہوتی تھی کس سے؟ ایمان والوں سے، کہ بھئی ہم تو جو ہے نا کافر رہ گئے، بولے ان کو جو ہے نا ایمان کی دولت کیسے مل گئی، تو وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ کیسے ان کو جو ہے نا ایمان سے بھٹکائیں۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلے نسخ وغیرہ پر یہود کے اعتراضات کا ذکر فرمایا گیا، اب ان کے اعتراضات کے مقصود کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں در حقیقت انہیں خود کوئی شبہ نہیں، وہ تو محض تمہارے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ تم ایمان چھوڑ کر پہلے کی طرح کافر بن جاؤ۔ دوسرا تعلق، پہلے یہود گزشتہ فریب کاریوں کا ذکر کیا گیا، وہ ان طریقوں سے مسلمانوں کو اگر ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اب آئندہ کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں ہوشیار رہنا، یہود آئندہ بھی تمہارے شکار کے لیے بہت سے جال پھینکیں گے کیونکہ وہ تمہارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بولے وہ تو سب جانتے ہیں، بولے کیا حق کیا ناحق وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے جال پھینکیں گے کیونکہ ان کو تم سے یعنی ان کو جو ہے نا تمہارے ایمان سے جلن ہے، تم کو ہٹانا ہے ایمان سے۔ پہلے یہود کے اعتراضات بیان فرما کر ان کے جواب دیے اور مسلمانوں کو ایسے واہیات سوالوں سے روکا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہاری خاطر جواب دیے جا رہے ہیں کہ تم ایمان پر قائم رہو، انہیں تو ہدایت حاصل کرنا منظور ہی نہیں، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے سوال کے جواب دے دیتے اس لیے کہ کہیں جو بیٹھے جو نو مسلمان ہیں جو ایمان لائے بولے کہیں وہ شک میں نہ پڑ جائیں، اس وجہ سے بھی دیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ جو ہے نا یہ یہود جو ہے نا ایمان کی غرض سے سوال نہیں کر رہے، بولے بس جو ہے نا ایسی بہکانے کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ آئندہ ان کے ہر سوال کا جواب نہ دیا جائے گا کیونکہ وہ تمام سوالات تمہیں گمراہ کرنے کے لیے ہوں گے، خیال رکھنا اور ہوشیار رہنا۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کب یعنی آیت کب آئی تھی کہ جنگ احد کے بعد فقاس ابن آزورہ اور زید بن قیس اور دیگر یہود نے حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یسار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ اگر تم سچے ہوتے تو تمہیں جنگ میں شکست نہ ہوتی، یہود یہ جنگ احد کی بات ہے، لہٰذا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا کہ بتاؤ عہد شکنی بے وفائی کیسی ہے، یعنی آپ سوال کریں گے عہد شکنی اور بے وفائی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بہت بری۔ آپ نے فرمایا کہ میں عہد کر چکا کہ اپنی آخر سانس تک حضور علیہ السلام سے نہ پھروں گا اور کفر اختیار نہ کروں گا۔ یہودیوں نے کہا عمار تو ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی گئے، اب ان کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں۔ جب ایسا سوال کرے آپ دیکھو کتنا پیارا جواب دیے۔ اس کے بعد کیا بولے معلوم ہے بچ گئے تم، بولے ورنہ تو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ حذیفہ تم بولو کیا ہم سے ملو گے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان، کعبے کا قبلہ ہونے اور مسلمانوں کے بھائی ہونے سے راضی ہوں۔ یہود بولے قسم رب موسیٰ کی تمہارے دلوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پی لیا۔ اس کے بعد یہ دونوں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اور کامیابی پائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار نے ان کو کامیابی کی بشارت سنائے جب یہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے سارا واقعہ سنائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو مانتا ہے لالچ سے، کوئی ڈر سے، کوئی عشق سے،
صحابہ نے حضور کو اس سے مانا. بولے کوئی کسی کو یعنی ایمان لاتے کس سے؟ لالچ سے. بولے کوئی جو ہے نا لالچ سے ایمان لاتا، اور کوئی جو ہے نا ڈر سے. بولے کہیں ہم کو جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہم پر عذاب نہ ہو مثال کے طور پر. کوئی لالچ مطلب جنت کی لالچ سے. اور تیسرے کیا ہو گئے معلوم ہے؟ عشق سے. اور صحابیوں نے جو ہے نا اس سے آپ پہ ایمان لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق کا رنگ ایسا پختہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہیں اترتا. ماں بچے کو کبھی نہیں چھوڑتی. عاشق معشوق سے ہزارہا مصیبتیں جھیلنے پر بھی منہ نہیں موڑتے. صحابہ نے ہر طرح کا لالچ، ہر قسم کی مصیبتیں پر حضور کو نہیں چھوڑا. یعنی بہت سی آپ کو لالچیں دی گئی، بہت سے جو ہے نا باتیں کی گئی، بہت سے جو ہے نا یعنی حربے وہ چلے، لیکن پھر بھی جو ہے نا کیونکہ وہ عشق تھا وہ سرکار کو کبھی نہیں چھوڑے. اللہ تعالیٰ عشق کی عنایت نصیب کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عشق کی اطاعت ہم کو نصیب کرے. ڈر یا لالچ کی اطاعت تو منافق بھی کرتے ہیں. بولے ڈر سے اور لالچ سے تو منافق بھی کرتے ہیں. ہر چیز کو فنا ہے مگر عشق کو فنا نہیں. ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن عشق فنا نہیں ہوگا. بلکہ جس کی عبادت میں عشق کی ملاوٹ ہو جائے وہ بھی فنا سے بچ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نقطہ ہے دیکھیں. جو عبادت میں عشق گھول دی گئی بولے وہ عبادت بھی فنا نہیں ہوگی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو برابر اجر دے گی. بولے وہ عبادت بھی جو ہے نا کبھی فنا نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ود کثیرن یعنی ود ان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں چاہنا، محبت کرنا، پسند کرنا. کثیر سے معلوم ہوا کہ سارے اہل کتاب یہ نہ چاہتے تھے بلکہ ان میں سے اہل علم اور شیاطین، کیونکہ عام کفار کو نہ تو کسی کو بہلانا آتا تھا اور نہ ان میں اپنے دین کی تبلیغ کا جذبہ ہوتا تھا. بولے سب یہودیوں کی طرف نہیں تھا یہ. بولے جو علم والے تھے بدماش، جو اصل بڑے شیاطین تھے نا، بولے ان کے حربے تھے. کیونکہ عام یہودی تو جو ہے نا وہ تو اپنے ایمان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا، وہ دوسروں کو کیا تبلیغ کریں گے. من اہل الکتاب یعنی مشرکین کو یہ خواہش نہیں، یہ ارادہ تو ان کا ہے جو اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں اور جو پچھلی کتابوں اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اور نسق وغیرہ کی حکمتوں سے خوب واقف ہیں. وہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ لو یردونکم کہ تم کو پھیر دیں. تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ یہ لو حرف مصدریہ ہے بمانے ان، کیونکہ جب لو ایسے فعل کے بعد آئے جس میں تمنا کے معنی ہو تو ان کے معنی ہیں ہوتا ہے. جیسے ورد لو تدہن یعنی بہت سے اہل کتاب تم کو پھیرنا چاہتے ہیں مگر کب؟ من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے، ایمان کی لذت چکھنے اور قرآن پاک کا لطف حاصل کرنے کے بعد. کفارن یا یردونکم کی ضمیر سے حال ہے یا اس کا مفعول دوم یعنی تم کو پھیر دیں، کافر کریں یا تمہیں کافر بنا دیں. حسدن ودن کی علت ہے یعنی تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض حسد کی بنا پر کہ تم تو کافر رہے اور یہ مومن کیوں ہو گئے. ہم تو ڈوبے ہیں مگر تم کو بھی لے ڈوبیں گے. من اندی انفسہم یا تو ودن کے متعلق ہے یا حسدن کے یعنی انہوں نے تم کو مرتد کرنا محض انسانی خواہش سے چاہا، نہ کہ اپنی دینداری سے یا اپنے نفسانی حسد سے تم کو مرتد کرنا چاہا. یعنی یہ کیا بتا جا رہا ہے کہ بھئی وہ اتنے بڑے دیندار نہیں تھے کہ جو ہے نا اپنے دین کی وجہ سے جو ہے نا تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بلکہ ان کو جو ہے نا ایک تو ان کے نفسانی حسد تھا کہ بھئی تم کیسے، یہ کیسے کافر رہ گئے اور تم کیسے ایمان والے ہو گئے. اس وجہ سے جو ہے نا یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان تو دینداری اور خلق کی خیر خواہی کے لیے دوسروں کو مسلمان کرنا چاہتا ہے، لیکن کفار اس لیے نہیں، فقط نفسانی خواہش اور عداوت سے مسلمانوں کے مرتد ہونے کی تمنا کرتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ من بعد ما نبینا لہم الحق کہ ان کی ساری یہ حرکتیں حق ظاہر ہو چکنے کے بعد ہے. وہ خود سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے، ان کا دین برحق، ان کے معجزات نہایت کامل، ان کی صفات تورات شریف میں مذکور. اگرچہ اس شرارت و بذاتی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم ان کو اس کی سزا دیتے اور ان سے اس کا بدلہ لیتے، مگر تم رب کی مرضی کے تابع رہو. ابھی ہم تم کو اس کی اجازت نہیں دیتے بلکہ حکم دیتے ہیں فعفو انہیں چھوڑ دو. یہ لفظ عفون سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے مٹا دینا. اہل عرب کہتے ہیں افت ریح المنزل یعنی ہوا نے گھر کے آثار مٹا دیے. اصطلاح میں اس کے معنی ہیں جرم کی سزا نہ دینا، معاف کر دینا اور چھوڑ دینا. تو وصفہ اور ان سے درگزر کرو، یہ وصفون سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کروٹ یعنی کروٹ یعنی ان کی طرف سے کروٹ پھیر لو.
ادھر توجہ نہ کرو. مطلب یہاں کیا بولا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ بھئی اب یہ جو کر رہے ہیں کیونکہ یہ حسد سے کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے نا، بولے ان سے بھیڑو مت، یعنی ان سے لڑو مت، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم نہ آ جائے. بولے جب تک جو ہے نا ان کو معاف کرو، ان کی طرف سے منہ پھیر لو، ان کی باتوں پہ جو ہے نا یعنی دھیان مت دو. بولتے ہیں نا اکثر، بولے ان کی باتوں کو چھوڑ دو بھائی، اپنا ذہن مت لگاؤ ادھر. خیال رہے کہ اس معافی دینے اور درگزر کرنے سے مراد رضامندی نہیں، کیونکہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، بلکہ اس سے جنگ نہ کرنا اور ان کی بد کلامی کا جواب نہ دینا مقصود ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ان کے کفر سے راضی ہونا مقصد نہیں ہے، ان کے کفر سے راضی نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا یہ ارادہ ہے کہ جو ہے نا اس وقت تک، تھوڑی دیر تک، یعنی کچھ وقت تک، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، بولے ان کو جو ہے نا چھوڑ دو ان کے حال پر، بولے ان کی بد کلامی کا جواب مت دو. جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان بہکانے والے یہود کے قتل کی اجازت چاہی. اصل میں ہوتا کیا معلوم ہے، کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے یعنی یہ بولتے کہ بھائی ہم کو جو ہے نا جو یہود جو بہکا رہے، بولے ان کا قتل کا جو ہے نا ان کے قتل کرنے کی اجازت دو آپ. تب جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی، اس پر یہ عبارت نازل ہوئی. روح البیان میں لکھا ہوا ہے، اور اے مسلمانوں، یہ تحمل اور بردباری اور صبر کا حکم ہمیشہ نہ رہے گا، صرف اسی وقت تک برداشت کر لو حتیٰ یاتی اللہ بامری، کہ اللہ جہاد کا حکم دے. امر سے یا تو اجازت جہاد مراد ہے یا حکم جہاد. پہلے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا منع تھا، پھر مباح کیا گیا کہ فرمایا گیا، پھر واجب فرمایا گیا. اور اے مسلمانوں، یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم کمزور ہوں گے اور وہ قوی، بلکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں قدرت ہے کہ کمزوروں کو زور مندوں پر غالب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کھلے الفاظ میں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی ابھی مت کرو، ابھی کچھ ان سے جھگڑا مت کرو، ابھی جو ہے نا بدلہ مت لو، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. اور بولے ایسا مت سمجھو کہ جو نا تم کمزور ہو اس لیے کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں کو بھی جو ہے نا، طاقتوروں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ حاوی کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے اس چیز کی. لیکن اس وقت حکمت کی وجہ سے وہ روکا گیا، بولے رک جاؤ، ان کو جواب بھی مت دو، ان کے طرف اپنا ذہن بھی مت کرو. تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمام اعتراضات سے یہود کا مقصود صرف یہ ہے کہ تمہارے دل میں اسلام کی طرف سے شبہات پڑ جائیں، جس سے تم مومن ہونے کے بعد کافر اور ایماندار ہونے کے بعد بے ایمان بن جاؤ. اور ان کی یہ حرکتیں صرف اس جلن سے ہے کہ تم کو ایمان جیسی دولت کیوں مل گئی اور وہ اس سے کیوں محروم رہ گئے، ورنہ وہ خود جانتے ہیں کہ اسلام سچا ہے اور وہ جھوٹے. مگر ان کی ان بےہودہ حرکتوں سے طیش میں نہ آ جانا اور ان سے جنگ نہ کر بیٹھنا، بلکہ اس وقت تک درگزر اور چشم پوشی کیے جانا جب تک کہ جہاد کی اجازت یا اس کا حکم رب کی طرف سے نہ آ جائے. اور اس تاخیر سے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ ہم فی الحال تمہاری مدد سے عاجز ہیں. نہیں، اللہ تو ہر وقت ہر چیز پر قادر ہے، وہ ابابیل سے فیل مروا دیتا ہے. بلکہ اس تاخیر میں یہ حکمت ہے کہ اگر تم ابھی اس تم ابھی سے جہاد شروع کر دو گے تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ اسلام خونی دین ہے اور مسلمان بد اخلاق اور خونخوار کے ہر ایک سے لڑتے رہتے ہیں، محبت اور صلح سے کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے. اس آیت سے پتہ یہ لگا کہ کفار بڑے سے بڑے مسلمان سے غافل نہیں، انہیں بہکانے کی تدبیر کرتے رہتے ہیں. لہذا مسلمان کو کبھی ان سے بے فکر نہ ہونا چاہیے. جب تک کھیت کٹ کر گھر میں نہ آ جائے تب تک کسان بے فکر نہیں ہوتا. یوں ہی جب تک ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو جائے تب تک مومن بے فکر نہیں ہوتا. سبحان اللہ، کیا پیاری مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. یعنی مسلمانوں کو کیا بولا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کو روکا گیا، جب تک رک جاؤ، ابھی ان سے مت لڑو، ابھی جہاد مت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہیں تمہارے ذہن میں شبہ آ جائے گا کہ بولے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتے کیا. ہو سکتا ہے نا ایسا شک پیدا ہو، تو اس کو یعنی اس کی جو ہے نا نفی کی جا رہی کہ بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے. لیکن مثال پیش کرنی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ مسلمان لڑتے رہتا، بولے ابھی عہد ہوئی، بولے ابھی رک جاؤ. بولے یہ نہ لوگ سمجھے کہ بولے مسلمان جو ہے نا اسلام جو ہے نا خون خوار دین ہے، بولے ابھی رک جاؤ، ابھی حسن اخلاق وغیرہ سے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف مائل کرو. اور بولے ہمیشہ جو ہے نا یہود بولے ہمیشہ سے جو ہے نا بھٹکانے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کو جو ہے نا بھٹکانے کی تدبیریں کی اور آج بھی کئی مسلمانوں کو بھٹکاتے ہیں. اگر آپ یہ سوشل میڈیا دیکھیں، بہت سارے جعلی ویب سائٹس دیکھیں جو قرآن کے نام سے کھولے گئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے، دین سے ان کو پھیرنے کے لیے. اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام حق پر ہے، مسلمان جو ہے نا ایمان کی دولت سے جو ہے نا سرفراز ہو گئے، یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا. اس لیے آج بھی بہت سے حربے ہیں، اس لیے بولتے ہیں کہ بلائنڈلی آنکھ موچ کے جو ہے نا سوشل میڈیا کو فالو مت کرو، کسی کا یہ بیان سننے مت لگ جاؤ. پتہ نہیں وہ کس کا ایجنٹ ہے، پتہ نہیں وہ کیا تبلیغ کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کب آپ کو گمراہ کر دے، پتہ نہیں کب وہ آپ کو جو ہے نا آپ کا ایمان برباد کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آدم علیہ السلام معصوم تھے، جنت محفوظ جگہ تھی، وہاں بھی شیطان دشمن نے داؤ مار دیا.
یہ تو بار بار ہم سن چکے ہیں۔ خیال رہے کہ معافی اور درگزر کی ساری آیتیں آیت جہاد سے منسوخ ہیں۔ اب آگے جو ہے نا آیت جہاد جب آئی تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، وہ آیت آ کے اس کو ناسخ کر دیے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت قاتل الذین لا یؤمنون باللہ سے منسوخ ہے، اور امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک جہاد کا حکم نہ دیا جب تک کہ حضرت جبرائیل نے یہ آیت لے کر نہ آئے۔ اذن للذین یقاتلون الی اللہ آیت، یعنی اس آیت پر حضرت جبرائیل نے حضور علیہ السلام کی تلوار پہنائی، اور سب سے پہلے عبداللہ ابن جیش اور ان کے ساتھیوں نے بطن نخلا میں جہاد کیا۔ پھر بخاری کی روایت پر حضور علیہ السلام نے پہلا جہاد ابوا، پھر بواد، پھر عشیر، پھر جنگ بدر فرمائی۔ اور تفسیر کبیر و دیگر کتب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا پہلا جہاد جنگ بدر ہے۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہے، یعنی باقاعدہ پہلی جنگ بدر ہوئی۔ اس سے پہلے ابو اتاب اور وغیرہ معمولی جھڑپیں تھیں۔ حضور علیہ السلام نے کل 19 غزویں فرمائی، یعنی آپ ٹوٹل جو ہے نا 19 جنگیں جیتے، چھوٹی بڑی ملا کر 19 جنگ آپ جیتے۔ اس کو بھی نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، 19 جنگیں آپ یعنی جیتے آپ۔ تو جو ہے نا جب یہ آیت آئی اور جبریل امین خود جو ہے نا آپ کو تلوار پہنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا جنگ ہوئی۔ تو ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہیں کیے، جنگ میں نہیں گئے، سب سے یعنی جہاد میں آپ بہت آگے گئے، آگے رہتے تھے ہمیشہ۔ خیال رہے کہ یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہے، کیونکہ ان کا نزول غزوہ احد کے بعد ہوا ہے جبکہ جہاد کا حکم آ چکا تھا۔ بلکہ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہود سے اس شرط پر صلح کر لی تھی کہ وہ غیر جانبردار ہیں، یعنی ہمارے دشمن کی ہمارے مقابل مدینے ہم مدد نہ کریں گے۔ یہودیوں نے مسلمان کو خفیہ طور پر بہکانے لگے، فرمایا اس بہکانے پر ان سے جہاد نہ کرو اور اپنی شرط صلح نہ توڑو، بلکہ ان کے یہ قصور معاف کرو۔ جب اللہ اپنا حکم لائے کہ ان کی طرف سے بدعہدی ظاہر ہو تب انہیں قتل کرنا بھی، اور شہر بدر بھی۔ چنانچہ غزوہ خندق میں یہودیوں نے کھلم کھلا کفار کی مدد کی مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تب بنی نصیر کو تو جلا وطن کیا گیا اور بنی قریظہ کو قتل، اور مدینے میں سارے مسلمان ہی رہ گئے۔ اس صورت میں آیت پر یہ اعتراض نہیں کہ جہاد کا حکم تو پہلے آ چکا تھا، اب معافی کا حکم کیسا؟ تو پوری یہ تدبیر سمجھا دی گئی کہ کیسا جو ہے نا اس کو روکا گیا اور کب جو ہے نا اجازت دی گئی۔ اور پھر جو بنی نذیر اور جو بنی نصیر ایک تھا، اور کیا تھا، بنی نذیر اور قریظ، فریضہ کو تو قتل کر دیا گیا، اور بنی جو نذیر کو جو ہے نا جلا وطن کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ تب جو ہے نا مدینے میں صرف مسلمان پورے رہ گئے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، کفار مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کے اخلاق کی صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ مومن ہو جائیں یا معاذ اللہ مسلمان مرتد، کیونکہ ایمان نور ہے اور کفر تاریکی، ایمان دن ہے اور کفر رات۔ جو مومن اور کافر میں اتفاق کی کوشش کرتا ہے وہ فطرت اور قدرت کے مقابلے کرتا ہے، اسے کبھی کامیابی حاصل نہ ہوگی، اور اس کا بہرحال تجربہ ہو چکا۔ مسلمانوں، رواداری کا گیت نہ گاؤ، اپنے میں خودداری پیدا کرو۔ دیکھو سیدھا سیدھا کیسے بتایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی بولتے کفر جو ہے نا وہ رات ہے اور ایمان جو ہے نا وہ دن ہے، بولے کبھی مل ہی نہیں سکتے، یہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بولے ان کے حسن اخلاق اس وجہ سے ہیں کہ دو صورتیں ہیں اس میں، ایک یا تو وہ ایمان لے آئیں یا دوسرا تم کو ایمان سے باہر کر دیں، یہ ان کا مقصد ہو سکتا ہے۔ بولے اس لیے ہوشیار رہنا، بولے بردباری سے کام لینا، بولے کبھی جو ہے نا ان کے سامنے گھبرا کر گھٹنے نہیں ٹیکنا۔ دوسرا فائدہ، حسد بہت برا عیب ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا ڈالتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو، بولے سوکھی لکڑی آگ میں جب ڈالتے کیسے تیز جل جاتی، بولے حسد ویسا نیکیوں کو کھا جاتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حاسد در حقیقت حق تعالیٰ کی نعمتوں کا دشمن ہے، تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہے حسد، کیونکہ جو چیز پہ وہ حسد کر رہا وہ کیا ہے، وہ اللہ کی نعمت تو ہے جو دوسرے کو ملی، بولے اس سے حسد کر رہا، مطلب اللہ کی نعمت سے حسد کر رہا۔ اس تفسیر عزیزی میں یہ بھی ہے کہ 6 گروہ دوزخ میں بہت جائیں گے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے کہ 6 ٹائپ کے لوگ جو ہوں گے نا، 6 گروپس، وہ دوزخ میں بہت زیادہ جائیں گے۔ وہ کون سے ہے؟ امیر لوگ ظلم کی وجہ سے، ایسے امیر جو ظلم کرتے ہوں۔ دوسرے اہل عرب تعصب اور حمید کے سبب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرا گاؤں والے تکبر اور غرور کی وجہ سے، بولے کچھ ایسے گاؤں والے جو تکبر اور غرور میں رہتے، بولے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ بیوپاری خیانت کی وجہ سے، تو ایسے بیوپاری جو خیانت کرتے ہوں، بولے کم تولتے ہوں،
جنگلی لوگ جہالت کی وجہ سے، اور جو جاہل ہوں جنگلی لوگ، اور عام لوگ حسد کی وجہ سے، یہ 6 کیٹیگریز بولے جہنم میں بہت زیادہ جنگ، تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے۔ روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو جو ہے نا عرش کے سائے میں دیکھے، عرض کیا مولا اس کو یہ درجہ کیسے کیسے حاصل ہوا؟ بولے کیسا کون سا عمل تھا؟ آپ سوال کیے اللہ سے، بولے اس کو یہ درجہ کیسے ملا؟ ارشاد الہی ہوا کہ 3 عملوں سے، بولے 3 اس کے عمل کی وجہ سے اس کو ایسا درجہ ملا کہ عرش کے سائے کے نیچے وہ تھا۔ ایک یہ کہ یہ کسی پر حسد نہ کرتا تھا، ایک اس کا عمل کیا تھا، کبھی کسی پہ حسد نہیں کرتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، بولے اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا۔ تیسرے یہ کہ چغل خوری سے محفوظ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھیے آپ کیا پیاری بات ہے، چغل خوری سے محفوظ تھا، یعنی کسی کی چغلی نہیں کرتا تھا، حسد نہیں کیا کرتا تھا، اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، بس اتنا، اور جو ہے نا عرش کے سائے میں اس کو جگہ عنایت ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فضل ابن محلہ فرماتے ہیں کہ تکبر سے بچو کہ شیطان اسی سے ہمیشہ کا لعنتی ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابا واستکبر، حرص اور طمع سے بچو کہ اس سے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کیا۔ حسد سے دور رہو کہ حسد ہی سے قابل نے حابیل کو قتل کیا، اور حسد ہی سے برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام پر اتنی زیادتی کر ڈالی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی نا، یہ کس سے ہوئی؟ حسد سے ہوئی۔ اب یہاں پر جو ہے نا حسد کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے۔ حسد کے درجے ہیں، حسد کے 4 درجے ہیں، حسد کے 4 درجے ہیں۔ اصل میں یہ کیوں آپ کو سمجھنا ہے اور غور سے سننا ہے کہ پتہ نہیں، کبھی کبھی ہم دانستہ حسد کر بیٹھتے ہیں اور کبھی نادانستہ بھی کر بیٹھتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں سے ہم کو بچنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو اس لیے غور سے سنیے اور اس پہ عمل کریے۔ پہلا یہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمتوں کا زوال چاہے، کہ خواہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے جاتی رہے، یعنی اس قسم کا حسد مسلمانوں پر گناہ کبیرہ ہے، اور کافر فاسق کے حق میں جائز۔ مثلا کوئی مالدار اپنے مال سے کفر یا ظلم کر رہا ہے، اس کے مال کی اس کے لیے بربادی چاہنا ہے کہ دنیا کفر اور ظلم سے بچنا جائز ہے۔ تو پہلا کیا ہے کہ بھئی، بولے وہ حسد صرف کیوں کرتا کہ اس کو جو نعمت مل گئی، بولے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے چلے جانا، یہ فرسٹ ٹائپ کا حسد ہوا۔ دوسرا درجہ یہ کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے، کہ فلاں کا باغ یا اس کی جائیداد میرے پاس آ جائے، یا اس کی ریاست کا میں مالک ہوں۔ یہ حسد بھی مسلمانوں کے حق میں حرام ہے۔ پہلا دونائی کا، دوسرا جو ہے نا حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ کہ بولے اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت سے نواز دی ہے، بولے ارے مجھے کاش یہ مجھے مل جائے، اس کے پاس سے نہیں، بس میرے پاس مل جائے۔ یہ اکثر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے نا، ہمارے گھروں میں یہ چیز ہوتی، بھئی کوئی کسی کے پاس کچھ ہو گیا، کسی کے پاس کیا ہو گیا، بولے ہم ایک دم جلنے لگ جاتے، آگ میں جو ہے نا ہم کو آگ لگ جاتی کہ اس کو کیسے مل گیا، بولے یہ تو ہم کو ملنا تھا، اور یہ حرام ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد اس نعمت کے حاصل کرنے سے خود تو عاجز ہے، اس لیے آرزو کرتا ہے کہ دوسروں کے پاس بھی نہ رہے تاکہ وہ مجھ سے بڑھ نہ جائے، یہ بھی منع ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ اس کو تو حاصل کرنے سے عاجز ہے، اس کو ملے گی نہیں، لیکن یہ توقع کرتا، خواہش کرتا کہ ان کے پاس بھی نہ رہے، ان کو بھی کسی کو نہ ملے یہ نعمت۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اوروں کے پاس بھی رہے، مجھے بھی مل جائے، یعنی اوروں کا زوال نہیں چاہتا، اپنی ترقی کا خواہش مند ہے۔ اسے غبطہ یعنی تنافس کہتے ہیں۔ یہ دنیاوی باتوں میں منع ہے اور دینی باتوں میں اچھا ہے، یعنی ایسی چیز کہ بھئی کسی کے پاس ہے، دیکھ کے آپ خواہش کرتے ہیں کہ بھئی چلو اس کو ہی ملا، اللہ مجھے بھی عطا کرے، مجھے بھی یہ مل جائے، تو یہ بھی جو ہے نا دنیاوی معاملات میں منع ہے، لیکن جو ہے نا دینی معاملات میں جائز ہے۔ اب جو ہے نا وہ 4 سورے یاد کر لیا، ارے کاش مجھے بھی وہ مل جائے، ہاں ویسا حافظہ مل جائے کہ میں بھی یاد کروں، ارے دیکھو وہ جو ہے نا ان کا یہ مقام مرتبہ ان کو مل گیا روحانی، بولے مجھے بھی کاش مل جائے، میں بھی کوشش کروں گا، یہ جائز ہے، کبھی واجب ہے۔ رب فرماتا ہے وفی ذالک فنا تنافسل متنافسون، حدیث شریف میں ہے کہ 2 شخصوں پر حسد یعنی غبطہ جائز ہے، ایک وہ عالم دین جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو، دوسرا وہ سخی مالدار جس کے مال سے فیض جاری ہو۔ بولے ان 2 چیزوں میں آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں، چوتھی والی کہ بھائی مجھے بھی ملے تاکہ میں بھی ویسا کام کر سکوں، بولے مجھے بھی اللہ ایسا مال دے تاکہ میں بھی وہ کام کر سکوں جو یہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ جائز ہے۔ ورنہ یہ 4 کیٹیگری جو بتائی گئی حسد جو ہے نا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اعمال کو کھا جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کی نیکیاں کھا جاتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو 4 طرح کے یہ حسد ہوئے، دیکھو 4 طرح کے حسد کے درجے ہوئے۔ ایک وہ کہ جو ہے نا اس کو کیوں ملا، بولے کسی کو بھی مل جائے مگر اس کو نہ ملے۔ دوسرا اس کو کیوں ملا، مجھے مل جائے۔ تیسرا مجھے بھی نہ ملے کوئی بات نہیں، اس کو کیوں ملا، بولے مثال کے طور پر عاجز ہو گیا۔ چوتھا بولے جو ہے نا جیسا اس کو ملا مجھے بھی ویسا مل جائے۔ حسد کے اسباب کیا ہیں؟
حسد کے کل 7 سبب ہیں. پہلا سبب عداوت اور بغض ہے. اب حسد اصل میں ہوتی کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہاں پر آپ کو عداوت ہوتی، بغض ہوتی ان سے. اس وجہ سے جو ہے نا آپ جلنے لگتے ہیں، آپ کو آگ لگنے لگتی، مثال کے طور پر. جس سے کسی کو ایذا پہنچ جائے، پہلے تو وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور مجبور ہو کر چاہتا ہے کہ اس پر غیبی مار پڑے. اس کی مصیبت سے خوشی اور آرام سے ناخوش ہوتا ہے. ان تمسسکم حسنتن تسومہم، یعنی پہلا سبب کیا ہے کہ اس سے بغض ہو، یعنی جلن ہو، عداوت ہو، یعنی دشمنی ہو. وہ چاہتا ہے کسی طرح جو ہے نا، بولے پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ نقصان پہنچا، اور نہیں پہنچا سکتا، ناکام ہو جاتا. تو یہ توقع کرتا ہے کہ کچھ تو ہو جائے، بولے یعنی خود سے اللہ کی طرف لگی مار پڑ جائے اس کے اوپر. بولے کچھ تو ایسا ہو جائے، کچھ تو ویسا ہو جائے، بولے اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے یا جو بھی ہو جائے، بولے ایسے خیالات مثال کے طور پر. دوسرا سبب کیا ہے؟ تکبر، کہ حاسد اپنی بڑائی کا خواہش مند ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ اسی قسم کا حسد ہے. یعنی دوسرا قسم کیا ہے کہ بہت یعنی تکبر ہوتا، یعنی اپنا جو ہے نا انا بڑپن. بولے ہم سے کوئی دوسرا نہ بڑھ جائے، بولے ہمارے پاس جو چیز ہے دوسروں کو نہ مل جائے، بولے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کسی اور کو نہ ملے، بولے ہم سے بڑے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دیکھیے اس وقت کے دور میں جو ہے نا یہ بہت عام چیز ہے مسلمانوں میں. بولے کسی کا بھلا کسی کو برداشت نہیں ہوتا، کسی کی نعمت کسی کو جو ہے نا برداشت نہیں ہوتی. لیکن یہ چیز ایسی ہے، یہ جلن ایسی چیز ہے جو سارے اعمال کو برباد کر دے گی. دنیا تو برباد کرے گی ہی کرے گی، آخرت بھی برباد کر دے گی. تیسرا سبب سرداری کی خواہش ہے، کہ حاسد چاہتا ہے کہ سب میرے حاجت مند ہوں اور میں سب کا آقا کہلاؤں، اسی لیے وہ سب کو غریب دیکھنا چاہتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ بولے میں آقا بن کے رہوں، بولے میں ہمیشہ ٹاپ پہ رہوں، بولے سب غریب رہیں، بولے وہ ویسے ہی رہیں تاکہ وہ سب مجھ سے جو ہے نا ہمیشہ میرے تابع رہیں. چوتھا سبب عجب اور بڑائی ہے. حاسد دوسروں کی نعمت کا نااہل سمجھتا ہے، اسی لیے چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے. رب فرماتا ہے او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. یعنی اب کیا یہ چیز کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی ارے اس کو کیسے ملی؟ بھئی اس کے قابل ہی نہیں ہے وہ. بولے وہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے، میں اس کے قابل ہوں. پانچواں سبب یہ ہے کہ حاسد دوسروں کے کمال میں اپنا زوال سمجھ کے اگر وہ کامیاب ہو گئے تو میں ناکام ہو جاؤں گا. جیسے کہ پیشے وار اپنے ہم پیشے سے اسی قسم کا حسد رکھتے ہیں. تاجر، طبیب، باعث اپنے ہم جنس کی ترقی سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایسا سمجھتے کہ بھئی اگر اس کو وہ چیز مل گئی تو جو ہے نا میں جو ہے نا پھر میری پستی آ جائے گی. بولے اگر اس کو یہ علم مل گیا تو پھر اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا، میں جو ہے نا نیچے ہو جاؤں گا. بولے اس کو یہ پروفیشن میں اگر وہ آگے بڑھ گیا تو بولے پھر وہ جو ہے نا وہ آگے بڑھ جائے گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا. اس طرح کا حسد. چھٹا سبب جب حکومت ہے کہ حاسد چاہتے ہیں کہ میں اپنے کمال میں بے نظیروں کے بے نظیر ہوں کہ میرے برابر کوئی دوسرا نہ نکلے. بولے بس جہاں حکومت مل دے، بولے میں بے نظیر ہوں، بولے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، بولے آئی ایم یونیک، بولے آئی ایم پرفیکٹ، بولے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، بولے میں سب سے اعلیٰ ہوں. بولے کیا یہ سب تو بیکار لوگ ہیں، بولے میں سب سے اعلیٰ ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ان سارے سببوں سے اللہ محفوظ رکھے. ساتواں سبب حاسد کی کم ظرفی اور کمینہ پن ہے، کہ اس سے کسی کا عیش دیکھا نہیں جاتا. یہ حسد سب حسدوں سے بدتر ہے. اللہ پاک ہر قسم کے حسد سے محفوظ رکھے. یہود مسلمانوں سے اسی قسم کا حسد کر دیتے، بولے کسی کا آرام، کسی کا سکون، کسی کی خوشی جو ہے نا بالکل برداشت نہیں ہوتی، جلنے لگتے آگ میں. سب سے بدتر سبب ہے. حسد کا علاج کیا ہے؟ اب یہاں پر غور سے سنیے، قرآن کریم میں جو ہے نا حسد کا کیا علاج بتایا ہے. کہ ہو سکتا جو ہے نا ہم بھی کبھی دانستہ نادانستہ ان کوئی سبب میں جو ہے نا پھنسے ہوں، ہم سے بھی جو ہے نا کوئی چاہتے ہوئے نہیں چاہتے ہوئے جو ہے نا حسد ہوا ہو. تو اب جب ہم یہ سب جان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اپنا فضل ہم پہ فرما رہا، تو اب اس کا علاج بھی ہم سن لیں تاکہ جو ہے نا اس سے بچ سکے. خیال رہے کہ حسد ایک عالمگیر مرض ہے. بولے یہ بہت خطرناک مرض ہے جس سے بہت کم لوگ خالی ہیں، اس لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے. اس کے اس کے صرف دو ہی علاج ہیں. ایک علمی علاج، دوسرا عملی علاج. ایک علمی علاج ہے، دوسرا عملی علاج ہے. علمی علاج یہ ہے کہ حاسد یہ عقیدہ رکھے کہ ہر ایک چیز تقدیر سے ہی ہوتی ہے، اور میں حسد کر کے اپنی بد نصیبی اور دوسروں کی نیک بختی کو بدل نہیں سکتا. اور یہ بھی جانے کہ حسد ایمان کی آنکھ کا تکنا اور خاک ہے، جیسے کہ دماغ کی آنکھوں ان چیزوں سے گندی یعنی گدلی ہو جاتی ہیں، ایسے ہی حاسد کا ایمان بلکہ اس کے دین و دنیا حسد سے مقرر ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں رنج اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو دیکھو پہلے علمی علاج بتا دیا گیا. یعنی جو شاید میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ بھئی اس کو پہلے ایمان رکھو کہ تقدیر پہ ایمان اگر تمہارا ہے
تو پھر حسد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جو لکھ دیا، پوری دنیا مل کے نہ اس میں روپیہ بڑھا سکتی نہ روپیہ کم کر سکتی۔ ارے اللہ کی نعمت اس کو عطا ہو گئی، جب تم اس پہ ایمان لا لیے تو پھر حسد کرے گا ہی کیوں؟ اگر کوئی کروڑپتی بن گیا فقیر پتی سے، تو ارے بھائی اس کی تقدیر میں تھا، اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ علم، اور دوسری چیز یہ سوچنا ہے کہ حسد کیا ہے۔ اب تم آنکھ میں کنکر برداشت کر سکتے کیا؟ کنکر تو بہت دور کی بات ہے، ایک بال برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا گرد برداشت نہیں کر سکتے۔ بولے یہ ایسا ہے جو ایمان کی آنکھ میں جو ہے نا ایک کنکر کی طرح ہے، گرد کی طرح ہے، جو آنکھ کو پورا آلودہ کر دے۔ اور اس کا تم یقین رکھو گے تو فوری طور پہ جو ہے نا، جب تمہارے بات ذہن میں بات آ گئی تو کبھی جو ہے نا اگر ایسا ہو بھی موقع تو فوری تم پرہیز کر لو گے کہ جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے۔ اور اس سے جو ہے نا ہوتا کیا معلوم ہے، دنیا میں رنج یعنی دنیا میں غم، جو حسد کرتے نا ہمیشہ ان کو دنیا میں جو ہے نا رنج و غم مل جاتا، اور آخرت میں جو ہے نا عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ حسد کیا کرتا، ساری نیکیوں کو کھا جاتا۔ تو یہ پہلی والی جو علاج ہی علمی علاج ہوئی۔ اب عملی علاج کی طرف آئیں۔ عملی علاج یہ ہے کہ حاسد محسود کے ساتھ طبیعت کے خلاف برتاؤ کرے، یعنی جس سے حسد آپ کو ہو رہی اس سے طبیعت کے خلاف برتاؤ کرے۔ مثلا اگر دل چاہتا ہے کہ محسود کی غیبت کروں تو فوراً اس کی تعریف کرنے لگے، سبحان اللہ، فوری اس کی تعریف کرنے لگ جائیں۔ آپ کا ایسا دل بول رہا ہے کہ اس کی غیبت کروں جس سے آپ کو حسد ہو رہی، تو فوری اس کی تعریف کرنے لگ جاؤ۔ یا اگر نفس کہتا ہے کہ محسود کے سامنے اکڑ کر بیٹھو تو فوراً اس کے سامنے عاجزی اور نرمی کریں۔ اگر نفس بولا کہ اس کے سامنے اکڑ جاؤ تم، بولے اس کو کیسا ملا میرے کو کیوں نہیں ملا، تو بولے فوری وہاں عاجزی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، جھک کر بیٹھ جاؤ۔ اگر دل یہ کہتا ہے کہ اس سے نفرت کرو تو بے تکلف اس سے محبت کریں، دل کہتا ہے کہ اس سے نفرت کرو تو بے تکلف اس سے محبت کریں۔ انشاءاللہ ان علاجوں سے بہت فائدہ ہوگا۔ حقیقت میں اگر یہ کر کے دیکھیں آپ، بہت مزہ آئے گا۔ یعنی جیسا دل بولا کہ بھائی جو ہے نا نفرت ہو رہی، وہاں فوری محبت ظاہر کرو، الٹا چلو، الٹی چال، جہاں اکڑ محسوس ہو رہی وہاں اور نادم ہو جاؤ اور جھک جاؤ، اور جہاں نفرت محسوس ہو رہی وہاں اس کی تعریفیں کرنے لگو۔ اگر یہ بھی خیال رہے کہ بے اختیاری نفرت یا محبت کے اللہ کے یہاں پکڑ نہیں، یعنی تفسیر کبیر عزیزی میں لکھا ہوا، یعنی اگر بے تکلف تم یہ چیز کر بھی رہے تو یہ پکڑ نہیں ہے، بولے یہ بہت زبردست علاج ہے۔ رب کے کام نہایت آہستگی سے ہوتے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کام میں جلدی نہ کریں۔ خود ہم میں حاسد و محسود موجود ہیں، اپنے اندر خود حاسد و موجود ہے، اس لیے جو ہے نا اب اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ آگے۔ بہت سوچ سمجھ کر کام کیا کرو، کام میں گڑبڑ مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے نا بہت سکون سے کام انجام فرماتے، تو اپنے کاموں میں بھی جو ہے نا سکون اختیار کرو، جلباز مت بن جاؤ کہ بھئی ہم اتنے سال سے پڑھ لے، اتنے دنوں سے پڑھ لے، بولے فلانا وظیفہ پڑھ لے، فلانی کوشش کر رہے، بولے ہو رہا نہیں۔ جلباز مت بنو، اللہ تعالیٰ سکون سے عطا کرتا ہے، بولے اطمینان رکھو۔ نفس امارہ حاسد اور دل محسود ہے۔ نفس امارہ ہمیشہ حاسد ہے، ہمیشہ حسد کرتا، کس پہ کرتا؟ دل پہ کرتا۔ نفس کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ دل کو نیک راہ سے ہٹا کر بری راہ پر لگا دے، کیونکہ قیامت میں ثواب دل کو ملے گا اور ہمارا نفس تو وہاں فنا کر دیا جائے گا۔ نفس تو صرف اسی دنیا میں آرام و تکلیف اٹھا رہا ہے، اس لیے نفس امارہ جو ہے نا ہمیشہ حسد کرتے رہتا، کس سے؟ دل سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفی اکرام کیا فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ دنیا میں گوشت کے بہت سے دشمن ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو ہے نا گوشت ہوتا ہے نا، گوشت، میٹ، مٹن، بولے اس کے بہت سے دشمن ہیں، پرندے، درندے، چرندے، دریائی جانور سبھی اس کی طاق میں رہتے ہیں۔ گوشت کی بوٹی پر ہوا سے چیل، کوے، گدھ وغیرہ گرتے ہیں، اور زمین کے کتے، بلی، شیر، چیتا حملہ کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس کی بہت حفاظت کی جائے، ورنہ بعد میں کچھ یعنی کف افسوس ملنا ہوگا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بیرونی اور اندرونی بہت دشمن ہیں، یعنی ایمان کے بھی جو ہے نا، بولے ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی گوشت کی بوٹی ہے تو اگر کھلے میں رکھ دو، چیل، کوے وغیرہ کوئی بھی مار اٹھا کے لے جائیں گے، پانی میں بھی جو ہے نا جانور اس کو کھا جائیں گے، اور زمین پہ جو ہے نا کتے، بلی وغیرہ فوری جھڑپ جائیں گے، تو آپ کیا کرتے اس کو حفاظت میں رکھتے تھے، یعنی ایسی حفاظت میں رکھتے کہ جو ہے نا کسی کے حوالے نہ ہو جائے۔ تو بولے ویسی جو ہے نا ایمان کے بھی بہت سارے اندرونی، آپ کے اندر بھی بہت سارے دشمن ہیں اور باہر بھی بہت سارے دشمن ہیں۔ اندرونی دشمن ہیں جیسے کہ شیاطین، حمزات شیطان اور شیطان نما انسان، یعنی کفار اور حاسدین۔ نفس امارہ، دنیا کی دلکش چیزیں سبھی ایمان کی طاق میں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا پیاری مثال سے سمجھائی گئی۔ بولے شیطان ہے، حمزہ شیطان ہے، اور بہت سارے جو ہے نا شیطان نما انسان ہیں جو باہر سے آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، اور اندر سے کون ہے؟ تو بولے نفس امارہ اور دنیا کی دلکش چیزیں، جو دل کو لبھانے والی چیزیں، یہ سب ایمان کی طاق میں ہیں۔ مگر ایمان کی حفاظت کی بیمہ کمپنی بھی ہے جو اللہ کے فضل سے اس دولت کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ٹیکہ لیتی ہے۔ اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹرز مدینہ منورہ میں ہے، اور اس کی شاخیں بغداد اور اجمیر اور پیران کلیر وغیرہ میں کھلی گئی ہیں، اور اس کی برانچیں شاخیں تقریباً ہر جگہ ہیں، اور اس کے دلال
ہر جگہ پھرتے ہیں، یعنی ایجنٹ ہر جگہ پھرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر 40 متقی مسلمان میں ایک ولی ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اگر 40 متقی مسلمان موجود ہیں تو جان لو کہ وہاں ایک ولی موجود ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ نقد عقیدت دے کر اپنے ایمانوں کا بیمہ کرا لیں، قلب کا پتہ ہر وقت ہو کہ خطرے میں ہیں، چاہیے کہ کسی پتھر کے نیچے آ جائیں، یعنی چاہیے کہ کیا چاہیے کہ کسی پتھر کے نیچے آ جائیں، ورنہ ہوا جو ہے نا اڑا لے جائے گی پرچی کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل پہ خدا ہو تیرا نام کہ وہ دس دم رجیم، الٹے ہی پاؤں پھر دیکھ کے توغرا اترے۔ بولے جس دل پہ تیرا نام چھپ گیا، بولے وہ جب آ گیا، جس دل پہ جو ہے نا وہ ایمان کی جو مہر جب لگ گئی، تو بولے پھر وہاں جو ہے نا جتنے اغیار ہوں گے، جتنے بدماش ہوں گے، بولے الٹے پاؤں ہی نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.